إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ محترم دوستو، دینی بھائیوں اور بہنوں، ہم نے آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے، اسی کی مناسبت سے قرآن پاک کی مشہور سورت محمد کی آیت نمبر 33 پڑھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق کہ جب بھی قرآن سننے اور قرآن پڑھنے اور اس کے مطالعہ کرنے کا ایک اصول بتایا ہے، اور بڑا اہم اصول ہے، اس کو آپ حضرات یاد رکھیں۔ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ اصول بالکل یاد رکھنا کہ جب بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب کرے کہ اے ایمان والو، تم کو اللہ تعالیٰ پکارے اے ایمان والو، تو خوب غور سے توجہ کے ساتھ سنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو ترک کر کے یا ایھا الناس، یا ایھا الیہود، یا معاشر النصارى کچھ نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا، خاص کر دے ایمان والو تم کو خطاب کیا۔ تو اب سمجھ جاؤ، خوب توجہ سے بات کو سنو اور سمجھو کہ اللہ رب العالمین دنیا والوں کو نظر انداز کر کے مومنوں صرف تم کو خطاب کیا۔ تو اب دو ہی شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بڑی عظیم الشان چیز کا تم کو حکم دے رہا ہے، جس میں تمہاری فلاح اور کامیابی ہے، دنیا آخرت کی بھلائی اس کے اندر ہے، اسی لیے اللہ نے دنیا کے سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے صرف ایمان والوں تم کو مخاطب کیا۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی نہایت خطرناک گناہ سے تم کو منع کرتا ہوگا، کسی ایسی برائی، کسی ایسی غلط چیز سے تم کو منع کرتا ہوگا جس میں تمہاری ہلاکت اور تباہی ہے، تمہاری بربادی ہے، تمہارا بڑا خسارہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں ناکام بنا دینے والی برائی ہوگی، جس سے اللہ ایمان والو تم کو منع کر رہا ہے۔ اس اصول کو آپ نے سن لیا تو
تو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور اطاعت کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ مرتے دم تک اللہ اس کے رسول کی فرما برداری پر ڈٹے رہو۔ قرآن نے جو کہا، نبی نے جو فرمایا، ان دونوں کی بات مانو، قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر ڈٹے رہو، نیک اعمال کرتے رہو۔ ایک تو پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا۔ کتاب اللہ سنت رسول کے شکل میں جو اوامر اور نواہی، جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، ایمان والوں کو عطا کیا ہے، ان تعلیمات اور ہدایات، احکام الشریعت پر مرتے دم تک ڈٹے رہو۔ یہ پہلی چیز ہے۔ آگے اللہ نے اس آیت میں فرمایا، بڑی مہربانی کر کے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت، اطاعت، فرما برداری کی تاکید کرنے کے بعد فرمایا، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اے میرے بندو، اپنے اعمال کو برباد نہ کر دو، اپنے اعمال کو برباد نہ کر ڈالو۔ دیکھا آپ نے، پہلے اس آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری، شریعت کی پابندی۔ اللہ نے قرآن میں، نبی نے حدیث میں جو اوامر اور احکام دیے، پابندی سے ان کو بجا لاؤ، نبی کی اطاعت کرتے رہو، سنت کے مطابق نبی کی سنت پر عمل کرتے رہو، اور اللہ رب العالمین کی عبادت، جس کو نیک اعمال کہا جاتا ہے، نیک اعمال کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، یعنی ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور نیکیاں کرتے رہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، ایمان والو، میں تمہیں توفیق دیا ایمان لانے کی، ایمان لائے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں اپنی عبادت اور اطاعت کی توفیق دیا۔ جتنی بھی نیکیاں ہم اور آپ کرتے ہیں، ہر نیکی اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہوتی ہے۔ ہمارے اندر کوئی کمال، کوئی قوت و طاقت نہیں ہے، جب تک کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادت، ہماری مدد نہ کرے۔ اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی بڑی محبوب و پیاری دعا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ آپ میری مدد فرمائیں تین چیزوں پر۔ تو اللہ نے جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں، اللہ کی توفیق اور مہربانی، فضل و کرم سے کرتے ہیں۔ اسی لیے دعا کیا مانگتے ہیں؟ عظیم ترین دعا جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھلائی، ان میں ایک یہ بھی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ آپ میری مدد فرمائیں، علی ذکرک، کہ ہم آپ کا خوب کثرت سے ذکر کریں، آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں، وشکرک، اور اللہ آپ ہماری مدد کریں کہ ہم آپ کا خوب شکر ادا کریں۔
دیکھیں ذکر اور شکر میں اللہ رب العالمین کی مدد کے محتاج ہم ہیں۔ تیسری چیز وحسن عبادتی کا، اے اللہ آپ ہماری مدد فرمائیں تاکہ ہم آپ کی اچھی سے اچھی عبادت کریں۔ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں ذکر پر کہ اللہ ذکر کی، اللہ ہم آپ کا ذکر کریں تو آپ ہماری مدد کریں، اللہ شکر گزاری کرنے پر آپ ہماری مدد کریں، بہترین سے بہترین عبادت ہم کریں، اللہ مدد فرما، اور ایسی عبادت کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ اسی لیے بہترین وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ دیا ہے۔ کیوں؟ کیا مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے اے اللہ کسی بھی نیک کام کرنے اور برائی سے بچنے کی کوئی طاقت ہمارے اندر نہیں جب تک کہ آپ ہمیں توفیق نہ دیں، آپ ہماری مدد نہ فرما دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اللہ فرماتے ہیں مومنو ہم نے جو تمہیں نیک اعمال کی، اللہ کی عبادت کی، اطاعت و فرما برداری کی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کی، اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دی ہے، خبردار ولا تبطلوا اعمالکم، یہ اپنے اتنے اعمال کر لینے کے بعد انہیں برباد نہ کر ڈالو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول میں اللہ تعالی نے نیک اعمال کا حکم دیا اور پھر ہمیں نیک اعمال کی توفیق دینے کا وعدہ کیا، اور پھر آگے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اتنی محنت اتنی محنت کر کے جو تم نے ہماری رضا کے لیے، ہمارے خوشنودی کے لیے تم نے اتنے نیک اعمال کیے ہیں، رمضان کا روزہ کتنا بامشقت، تہجد کی نماز کتنی مشکل، شریعت کے پابندی نبی کی سنت پر عمل کرنا کتنا دشوار، اللہ فرماتے ہم نے تم کو ان تمام نیک اعمال کی توفیق دیا ہے، تو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اب ان اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو، اپنی ان نیکیوں کو تم برباد نہ کر دو، نہ کر ڈالو، یعنی نیکیوں کی حفاظت کرو اور ان کو برباد نہ کرو۔ ہماری توفیق اور مہربانی سے جو تم نے نیک اعمال کیا، اعمال صالحہ کیا، اجر و ثواب اکٹھا کیا، بڑی عبادت اور اطاعت کیا، اس کی حفاظت کرو، ان کو برباد نہ کر ڈالو، ان کو باطل نہ بنا دو۔ اب جو سمجھنا ہے دوستو یہ کہ اس آیت میں دونوں چیزوں کا حکم دیا۔ پہلے تو اللہ نے نیک اعمال کا حکم دیا، اپنی عبادت اور اپنے نبی کے اطاعت و فرما برداری کی تاکید کی، اور وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ نے فرمایا جو نیک اعمال تم نے کیا، نیکیاں کمائی، اجر و ثواب جمع کیا، اس کو ضائع نہ کر دو، اس کو برباد نہ کر ڈالو۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ہماری نیکیاں ہم کیا کریں گے کہ جس سے اللہ فرماتے ہیں برباد نہ کر ڈالو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، کیا اعمال ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیں، باطل قرار دے دیں، ساری نیکیاں رائے گاہ چلی جائیں، قیامت کے دن ہمیں کچھ ملے ہی نہیں، سارا اجر و ثواب ضائع ہو جائے اور کوئی چیز نیکی باقی نہ رہ جائے۔ تو کئی اعمال اللہ کے رسول نے حدیث میں اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں مقرر کیا ہے
جن میں سے آج ایک پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، مومنوں نیک اعمال کو برباد نہ کر ڈالو۔ امام ابو العالیہ بڑے مشہور عالم ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب وغیرہ کی روایت بھی ایسی ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے تئیں یا اس وقت لوگوں نے اپنے تئیں یہ سمجھا کہ جس طرح سے کافر اگر بڑی سے بڑی نیکی کر ڈالے تو کافر و مشرک کے کفر اور شرک کی بنا پر اس کا کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں، سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ہیں۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر شرک کیا کسی نے تو اس کے سارے اعمال برباد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح سے کفر و شرک کی حالت میں انسان کتنی بھی نیکیاں کرے، اس کے کفر و شرک کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، رائگاں ہو جاتی ہیں، اس کی کوئی نیکی اور کوئی عمل صالح اللہ تعالیٰ کے یہاں باقی نہیں رہتا، قبول نہیں ہوتا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے سارے نیک اعمال کو ہم دکھائیں گے اور دیکھا دینے کے بعد سارے اعمال کو ہم ضائع اور برباد کر دیں گے۔ قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر ہے، سورہ کہف کی آخری آیات میں اللہ نے وضاحت کیا، انہوں نے اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑایا اس لیے ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، کوئی عمل باقی ہی نہیں رہ گیا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام نے اپنے تئیں ان کے دل و دماغ میں بات آئی اور سوچا کہ جس طرح سے کفر اور شرک، کافر اور مشرک کفر و شرک کے حالت میں جتنے بھی اعمال صالحہ اور نیکیاں کرتا ہے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں، سب برباد ہو جاتی ہے، سب رد کر دی جاتی ہیں۔ ایسے اس کا اپوزٹ، یعنی ایک انسان توحید پر ہے، اسلام لایا، مسلم اور مومن ہے، تو بڑا سے بڑا گناہ بھی کرے گا تو نیکیاں، اتنی نیکیاں ہوتے ہوئے اس کا گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کی نیکیاں اس کے سارے گناہ کو برباد کر دیں گی۔ صحابہ کو کہ دل و دماغ میں کیا بات ہے وہ سمجھو پہلے، تاکہ ہم جو سمجھانا چاہتے ہیں جو موضوع ہے بھی کا سمجھ میں آئے۔ صحابہ کرام کے دل و دماغ میں بات آئی کہ جس طرح سے کافر، کفر و شرک کرنے والا کتنے بھی نیکیاں کر ڈالے، کفار مکہ نے کیا کیا نہیں کیا تھا، بڑے حج کیے تھے، بڑے عمرے کیے تھے، خانہ کعبہ کی بڑی خدمت کی تھی، حاجیوں کی بڑی خدمت کی، لیکن اللہ نے ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ تو کافر مشرک کتنا بھی نیک عمل کرے، کفر و شرک کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی اس کے بالکل برعکس توحید والا، ایمان اور اسلام والا مسلمان اور مومن موحد، اس سے کوئی بھی گناہ ہو جائے اس کی نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ ان کے دل و دماغ میں بات آئی، اب بڑے مطمئن ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جب
کافر کفر و شرک کے وجہ سے کوئی بھی نیک عمل کرے تو کفر و شرک کی وجہ سے اس کے سارے نیکیاں برباد. تو اس کے الٹا بھی ہونا چاہیے، اس کے برعکس، اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ مومن اور موحد کتنی بھی توحید اور ایمان و اسلام کی برکت ہے، کتنا بھی برائیاں کرے گا اس کو نقصان نہیں ہوگا. اس کے نیکیاں اور اس کے ایمان جو ہے اور اس کے عمل صالح سارے گناہوں کو ختم کر دیں گے. یہ سوچ ان کے اندر پیدا ہوئی. ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی. اللہ اکبر. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، مومنو تم اپنے اعمال کو برباد نہ کر دو. پتہ چلا اللہ رب العالمین نے جو ان کے دلوں میں، ان کے دل و دماغ میں، سوچ اور فکر میں ایک چیز پیدا تھی، اللہ نے اس کا ازالہ کر دیا اور فرمایا نہیں میرے نبی کے صحابیوں، میرے مومن بندو، تم جو سوچ رہے ہو کہ جب کافر اور مشرک کا کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں کفر و شرک کی وجہ سے، تو مومن اور موحد اور مسلم کے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اس کے گناہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کی نیکیاں اس کے گناہوں کو برباد کر دیں گے. ایسی بات نہیں ہے. تمہیں اپنے اعمال کو بچانا ہے، اپنی نیکیوں کو برباد، یعنی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جس سے تمہاری نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں. مومنو تمہاری بھی نیکیاں جیسے کافر اور مشرک کے کفر اور شرک کی وجہ سے ان کی نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں. مومنو تم بھی ذرا ہوشیار رہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں گرچہ کفر و شرک نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی کچھ ایسی برائیاں ہیں، کچھ ایسی حرکتیں ہیں کہ اگر مومن ان حرکتوں کو کرے، ان گناہوں کو کرے، تو ان گناہوں اور حرکتوں کی وجہ سے مومن کی بھی اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں. یہ ہے آیت کا مطلب. اب آئیے ذرا سمجھیں کہ یہاں جو اللہ اس آیت فرما رہے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، تو اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اللہ تعالیٰ کس گناہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کفر و شرک تو نہیں ہے، کیا گناہ ہے؟ اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں. امام الحسن بصری، امام ابو العالیہ کا قول تو آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ نے فرمایا کہ کفر و شرک جو مشرک کرتے ہیں ان کے علاوہ بھی مومنو تم سے بھی ایسے گناہ، ایسے اعمال، ایسی حرکتیں سرزد ہو سکتی ہیں یہ تمہاری ہو تو مومن لیکن تمہارے بھی اعمال ان گناہوں کی وجہ سے برباد ہو جائیں. یہ تو آپ نے سن لیا. امام الحسن البصری رحمت اللہ علیہ کتنی پیاری بات کہتے ہیں. بڑے محدث، مفسر، فقیہ ہیں، بڑے مشہور تابعی ہیں، اپنے وقت کے امام ہیں. یہ جب قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، تو کہتے بالمعاصی، اے لوگو اللہ کی نافرمانی کر کے مومنوں اپنے نیک اعمال کو برباد نہ کر ڈالو. دیکھیے اتنے بڑے امام حسن البصری رحمت اللہ علیہ کتنی پیاری ایک جملے میں آیت کا مطلب بتا دیے. آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ایمان والو
اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر کے جو نیک اعمال کرتے ہو، نیک اعمال تم نے کیا بہت اچھا ہے، نیک اعمال کرنا ضروری تھا، اور ویسے ہی اب ان نیکیوں کی حفاظت بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور حفاظت کس سے ہے؟ بالمعاصی، اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، برائیاں کرو گے، تو بہت سارے تمہاری برائیاں جو ہیں تمہارے نیک اعمال کو برباد کر دے گی۔ یہ تو امام الحسن البصری رحمت اللہ علیہ کا قول کہ اے بالمعاصی، اے لوگو، اللہ تعالیٰ جس چیز سے تمہیں منع کر رہے ہیں تم کو خبر دے رہے کہ مومنو اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، نیکیوں کی حفاظت کرو۔ اور تمہاری نیکیاں اعمال کیسے برباد ہوں گے؟ بالمعاصی، برائیاں کرنے کی بنا پر۔ دوسرے تابعی امام زہری رحمت اللہ علیہ اور بعض صحابہ سے بھی اس قسم کی باتیں مروی ہیں، وہ کہتے ہیں اے بالکبائر، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب اس آیت پر درس دیتے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، تو امام حسن بصری اس آیت کی تفسیر کرتے، مومنو اللہ تعالیٰ تم کو آگاہ کر رہے ہیں کہ مومنوں نیک اعمال کرنے کے بعد اپنے اعمال کو برباد نہ کر ڈالو بالکبائر، گناہ کبیرہ کر کے۔ دیکھا آپ نے، گناہ کبیرہ ایسے بدترین گناہ ہیں، انسان اگر کبائر اور گناہوں سے نہ اپنے آپ کو بچائے تو اس کے نیک اعمال برباد کر دیے جاتے۔ اگر توبہ نہ کر لیا، استغفار نہ کیا، وہ بھی انسان اگر زندگی بھر برائیاں کرتا رہا، ایک چھوٹی سی مثال دیں، چھوٹی سی مثال جو ہمارے ہاں ایک عام سی چیز ہے، بے اتفاق علماء فرض نماز کا چھوڑنا یہ گناہ کبائر ہے، کبائر میں سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے قصدن نماز چھوڑنے کو کفر قرار دیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اتنا گھناؤنا گناہ نماز کا چھوڑنا، اتنا گھناؤنا گناہ کہ اللہ تعالیٰ نے کفر سے اس کو ذکر کیا ہے۔ اکبر الکبائر، بدترین کبائرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایک انسان رمضان کا روزہ تو رکھ لیا بڑی محنت سے، رات بھر عبادت کیا، دن بھر روزہ رکھا، لیکن اب آپ بتائیں، ایک مہینے کا روزہ تو رکھا اور 11 مہینے صرف نماز کا گناہ دیکھ لیا جائے تو پورے 11 مہینہ روزانہ 5 مرتبہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ اب روزہ اس کے لیے کہاں باقی رہ جائے گا؟ مومنوں کتنی ضروری ہے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ تو امام الحسن بس ایک مثال میں نے دیا۔ انسان آج بہت زیادہ بے خبر ہے اس موضوع سے۔ یا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، امام زہری رحمت اللہ علیہ نے اس لیے فرمایا، آیت کی تفسیر کرتے ہیں، اے ایمان والو اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کہتے ہیں برباد کرنے کا مطلب ہے کہ نیک اعمال کر کے، نیک اعمال تو کرتے ہو لیکن گناہ کبیرہ کر کے اپنے نیک اعمال کے اجر و ثواب کو برباد نہ کر ڈالو، کوئی نیکی تمہیں کامیاب نہیں آئے گی۔ دوستو یہ ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ آئیے اس طرح سے بہت سارے صحابہ کرام، بہت سارے آثار ہمارے سامنے ہیں لیکن وہ نہیں ذکر کرتے۔ بطور مثال کے 2-1 حدیثیں ہم سامنے پیش کرتے ہیں اور قرآنی آیات۔ جہاں تک معاملہ قرآنی آیات کا ہے، سورۃ النساء کی آیت، اور اسی طرح سے سورہ شورى میں، اور اسی ہی ملتی جلتی آیت سورہ نجم کے اندر ہے۔
ہم صرف سورۃ النساء والی آیت پیش کرتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اے ایمان والو، دوستو، یہ کبھی صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، سب کچھ تو کر لیتے ہو، لیکن ان نیکیوں کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے آج. وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. رب العالمین فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اے ایمان والو، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو. دیکھیں یہاں اللہ رب العالمین نے گناہوں کی مغفرت اور بخشش، نیک اعمال سے گناہوں کی مغفرت اور بخشش اور جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبائر سے بچنا شرط قرار دیا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اے مومنو، اگر تم اپنے آپ کو ان بڑے بڑے گناہوں سے بچاتے رہو جن سے رب نے منع کیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے موٹے گناہ تم سے شیطان نے کروا بھی دیا، تو چونکہ گناہ کبائر سے تم اپنے آپ کو ہمیشہ بچاتے ہو، تو چھوٹے موٹے گناہ ہم ان پر پردہ ڈال کر کے تمہاری نیکیوں کی برکت سے معاف کر کے ہم عزت کے ساتھ تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے. یہاں دو بشارتیں ہیں دوستو. انسان اگر گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو دو چیزوں کی وعدہ اللہ نے کیا، دو بشارتیں ہیں. نمبر ایک، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے. گناہوں سے مراد سیئات یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ، صغائر. اگر تم سے کچھ شیطان نے گناہ کروا دیا، تم نے توبہ کر لیا، معاف کر دیں گے. تم نیکیاں کرتے ہو، نیکیوں کے برکت سے معاف کر دیں گے. ہم ویسے فضل و کرم سے اپنے ان پر پردہ ڈال دیں گے. ایک تو ہے مغفرت اور بخشش کا وعدہ اور بشارت. نمبر دو، وندخلکم مدخلا کریما، جنت کا وارث اللہ تعالیٰ بنا دے گا. دیکھیں یہاں کبائر سے بچنے کی تاکید کی گئی. اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ نے فرمایا اے لوگو اجتنبوا الکبائر السبع، اجتنبوا الکبائر السبع، الاشراک باللہ والسحر وقتل النفس بغیر حق واکل الربا واکل مال الیتامى وقذف المحصنة المؤمنة الغافلة والفرار من الزحف او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کتنی پیاری نصیحت. آج مسلمان ناواقف ہے. آج مسلمان یہ سمجھ لیتا ہے ہم نماز پڑھ لیے، رمضان کا روزہ رکھ لیے، ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اس لیے وہ کبھی گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. رمضان گیا پھر وہی 11 مہینے برائیاں کرنے لگتا ہے. انسان جھوٹ بولتا ہے، کتنے منکرات اور برائیاں کرتا ہے، لیکن نہیں اتنا ہم نیک اعمال بھی تو کرتے ہیں. اور یہاں معاملہ کیا ہے کہ ساری چیزیں برباد ہو جاتی ہیں. اجتنبوا الکبائر السبع، اللہ نے فرمایا اے لوگو اجتنبوا السبع الموبقات، اے میرے امت کے لوگوں، مسلمانوں. اللہ کے رسول نے اپنے صحابیوں کو خطاب کیا، مومن بندوں کو، اے میرے صحابیوں، اے میرے مومن امتیوں، 7 ہلاک کر دینے والے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. دیکھو موبقات، ہلاک، کوئی نیکی کام نہ آئی، جہنم میں جانا ہی پڑا، بربادی. اجتنبوا السبع الموبقات، اپنے آپ کو 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچاؤ.
موبقات قرار دیا، ہلاکت و برباد کر دینے والے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ کتنے بھی نیک اعمال کریں، کتنے بڑے بڑے اعمال کریں، لیکن شرک سے انسان نہ بچا، شرک کیا تو سارے اعمال برباد، موبقات، وہ ہلاک ہو گیا، جہنم میں گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ نیکیاں تو کیا لیکن اپنے نیکی کی حفاظت نہ کی۔ نمبر 2 اور آج کیسے انسان نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز، عشاء کی نماز، کتنی نماز ہیں، جمعہ پڑھتا ہے اور مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو کہیں قبر کا سجدہ کر کے شرک کرتا ہے، کہیں ادھر گیا ادھر گیا، دیکھو اللہ اکبر، دیکھا آپ نے؟ انسان عمل تو کیا لیکن اپنے عمل کی حفاظت نہ کیا تو موبقات، ہلاک ہوا۔ الاشراک باللہ۔ نمبر 2 والسحر، جادو کرنا، جادو کرنا اور کروانا۔ نمبر 3 اکل الربا وقتل النفس، ناحق کسی مسلمان کا خون کرنا۔ نمبر 4 اکل الربا، سود کھانا۔ نمبر 5 اکل مال الیتامى، یتیموں کا مال کھانا۔ نمبر 6 والفرار من الزحف، میدان جنگ سے بزدلی دکھا کر کے بھاگنا۔ نمبر 7 وقذف المحصنة الغافلة المؤمنة، پاک دامن عورت پر جھوٹے بہتان لگا کر کے اس کو بدنام کرنا۔ آج اگر غور کریں گے تو یہ 7 گناہ جو موبقات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آج مسلمان نیک اعمال کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن ان 7 گناہوں میں مبتلا اکثر کو آپ دیکھیں گے۔ یہی ہے دوستو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اے ایمان والو اپنے اعمال کو برائیاں کر کے برباد نہ کر ڈالو، برائیوں سے بچو تاکہ تمہارے اعمال اور تمہاری نیکیاں محفوظ رہیں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، جس کو امام طبرانی اپنے موجم میں اور امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنہ کے اندر نقل کیا۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، منان وعاق ومکذب بقدر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں، 3 گنہگار ایسے ہیں جن کی سارے اعمال، کوئی نیکی اللہ ان کی قبول نہیں کرتا۔ اب ذرا سوچیں دوستو، کیوں اپنے اعمال کو برباد کرتے ہو؟ ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں، وہ کتنا بھی نیک عمل کریں نہ اللہ ان کی کوئی فرضی عبادت قبول کرتا ہے نہ نفلی عبادت قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچو دوستو، پیارے نبی نے کتنی وضاحت کی، اور رب نے ایک جملے میں مہربانی فرما کر کے ایمان والوں کو حکم دیا، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، مومنو اپنے اعمال کو برباد نہ کرو،
اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو۔ نبی کی حدیث جو بتا رہا تھا کہ اللہ رسول فرمایا ثلاثۃ لا یقبل اللہ منہم شرفا ولا عدلا، تین قسم کے ہمارے امتی ایسے ہیں مسلمان، کلمہ گو، روزے نماز کی پابندی کرنے والے، تین قسم کے ایسے ہیں جن کا کوئی نیک عمل، کوئی عبادت اللہ نہیں قبول کرتا، سارے اعمال برباد جاتے ہیں، سارے اعمال اللہ رد کر دیتے ہیں۔ تین قسم کے لوگ، نمبر ایک، اور ان کی عبادت نیکیاں چاہے فرض ہو یا نفلی کی شکل میں، عبادتیں ہم دو طرح کرتے ہیں، کچھ فرض ہیں کچھ نفل ہیں، سنت ہیں، چاہے فرضی ہو یا نفلی عبادت اللہ قبول ہی نہیں کرتے۔ اب دوستو وہ ہیں کیا تینوں؟ نمبر ایک، تین برائیاں ہیں۔ نمبر ایک منان، نمبر دو وعاق، نمبر تین ومکذب بقدر، تین قسم کے لوگ۔ نمبر ایک، احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے یہ احسان جتلانا ایسا بدترین جرم ہے، احسان جتلا کر کے آدمی کو شرمندہ کرنا، تانے دینا۔ ایک مرتبہ احسان کیا، 10 مرتبہ لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کیا، کتنا دل دکھایا۔ ایک مرتبہ دے کے احسان کر کے دل خوش کیا، اب 50 مرتبہ احسان جتلا کر کے اس کی دل کو دکھایا۔ منان، احسان کر کے احسان جتلانے والا، کتنا بدترین انسان ہے۔ اسی لیے اس حدیث پر ذرا غور کرو، صحیحین میں، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت، آپ نے موقع پر ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین قسم کے آدمی ایسے ہیں مسلمانوں میں، تین قسم کے آدمی ایسے ہمارے امتیوں میں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہمارے تین قسم کے امتی ہوں گے۔ اللہ ان سے اتنا ناراض ہوگا کہ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا بھی نہیں، کہاں جہنم میں جل رہے ہیں، حشر میں کہاں پریشان ہیں۔ نمبر دو، ولا یزکیہم، ان کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا۔ نمبر تین، ولا یکلمہم، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ نمبر چار، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دردناک عذاب ہے۔ یہ تین آدمی، تین مرتبہ اللہ کے رسول نے قسم کھائی، صحابہ کرام نے کہا خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، حضرت ابو ذر غفاری کی روایت، تین مرتبہ آپ نے قسم کھائی، اور ان ایسے لوگوں کو تذکرہ، صحابہ دنگ رہ گئے، حیران ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر ایک، احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ نمبر دو، جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے مال کو بیچنے والا، کتنی بدترین۔ نمبر تین، اپنے ازار، اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکا کر کے چلنے والا۔ یہ تین گناہ۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تو دوستو، جو حدیث بتا رہا تھا کہ تین قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کا کوئی عمل، کوئی نیکی، چاہے فرد کی شکل میں ہو یا نوافل و سنن کی شکل میں،
اللہ ان کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ نمبر 1 منان، احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ نمبر 2 اللہ اکبر وعاقن، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ آج ماں باپ سے ذرا پوچھو کہ اولاد کس طرح سے اپنے ماں باپ کو تنگ کرتی ہے اور کس طرح سے ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے۔ بغاوت پر آمادہ ماں باپ پریشان، انسان کتنی بھی نیکیاں کر ڈالے، ماں باپ کی نافرمانی اگر کرتا ہے تو اس کی نہ کوئی نفلی عبادت اللہ قبول کرتے نہ فرضی عبادت۔ وَآق كُلِّ وَالِدَيْهِ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 3 وَمُكَذِّبٌ بِالْقَدْرِ، تقدیر کا انکار کرنے والا، تقدیر میں شکوک و شبہات رکھنے والا۔ کتنا دیکھیں یہ 3 قسم کے مجرمین جن کے متعلق اللہ سبحانہ فرمایا اللہ ان کی کوئی عبادت چاہے نفلی ہو یا فرضی، کوئی عمل، کوئی نیک عمل اور کوئی نیکی قبول نہیں کرتا، سب رائے گاہ کر دیتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ 3 تو یہ ہیں، نمبر 1 احسان کر کے احسان جتلانے منان، نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 3 تقدیر کا انکار کرنے والا، نمبر 4 والدیوس، دیوس۔ پوچھا یا رسول اللہ دیوس کیا ہے؟ عرف الذی یقر الخبث فی اہلہ، اپنے گھر والوں میں بے حیائی، بے پردگی، برائی دیکھتا ہے، پتہ نہیں اس کی بیٹیوں پر کتنی غلط نگاہیں لوگ اٹھا رہے ہیں، اس کی بیوی پر کیسی غلط نگاہیں اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنی بیوی، اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو بے حیال، عریانیت کے ساتھ باہر لے کے گھوم رہا، فیشن سمجھتا ہے بڑا ترقی یافتہ ہے، لیکن وہ انسان یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ہم دیوس ہیں، اور دیوس کی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرتا، نہ فرضی عبادت نہ نفلی عبادت۔ اگر کوئی انسان اس کو ٹوکے تو کہتا ہے ارے بس 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 آپ دیندار اپنے تک رکھیں۔ اللہ اکبر، انسان نصیحت بھی ایسے لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دوستو یہ ہے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اے لوگو اپنے نیکیوں کی حفاظت کرو، اپنے اعمال صالحہ کی حفاظت کرو، اپنے صدقات، اپنے روزے، نماز، یہ بڑے بڑے جو اعمال کرتے ہو ان کی حفاظت کرو، ان کو بچاؤ، یہ برباد نہ ہو جائیں، ضائع نہ کر دیے جائیں۔ اور ضائع کرنے والے چیز کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ اللہ اکبر، ہمیں حدیث یاد آئی، ایک مثال دیں کیسی نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں۔ امام ابن ماجہ، امام طبرانی اور امام بہقی رحمہم اللہ حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں، بسند صحیح حدیث منقول ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا، لوگو لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، بار من امتی بھی اپنی امت، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ بِأَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ، اے لوگو میں اپنے امت کے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ آپ کے امتیوں میں، یعنی میری امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو حشر کے میدان میں قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے کہ بِأَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ، تہامہ کے پہاڑیوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، اجر و ثواب کے ڈھیر لگے ہوں گے، بڑے بڑے پہاڑ کی طرح، تہامہ کی پہاڑیاں، بڑے بلند بالا پہاڑ کی چوٹیوں تک
چوٹیوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو ہباء منثورا، ذرات بنا کر کے ان کی ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اڑا دے گا۔ ساری نیکیاں ختم ہو گئی، کوئی ایک نیکی باقی نہ رہ گئی۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، آپ ذرا بتائیں وہ کون سے لوگ ہوں گے، وضاحت کریں، ان کی نشاندہی بتا کریں اور ان کی کچھ علامات بتائیں تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان کے برائیوں ان جیسے اعمال سے بچائیں جو وہ کرتے ہیں۔ آپ ذرا بتا دیں تاکہ ہم لوگ دیکھ لیں وہ کون کون سے برے اعمال کر رہے ہیں اور کتنے برے ہیں کہ ان کی ساری نیکی اللہ ختم کر دے گا۔ تو اللہ رسول نے فرمایا انہم منکم، وہ تمہارے اپنے مسلمان بھائی ہیں، کوئی غیر نہیں ہے، یہودی نصائی ہندو نہیں ہے۔ انہم منکم، وہ تمہارے اپنے مسلمان ہیں اور تمہاری اپنی قوم کے ہیں۔ وَمِن جِلْدَتِكُمْ، تمہارے اپنے برادری کے ہیں۔ اللہ اکبر، مسلمان ہے، اپنی برادری کے ہیں۔ بڑی پریشانی، یا رسول اللہ وہ ہمارے اپنے مسلمان ہیں اور ہمارے بھائی ہمارے ساتھی ہیں، ہم جیسے کلمہ پڑھنے والے؟ اللہ رسول فرمائے ہاں۔ اللہ رسول کون سے لوگ ہوں گے ذرا بتائیں؟ صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا ان کی نشاندہی کے بتائیں، ان کی علامات اور نشانیاں، تاکہ ہم لوگ ان کو دیکھیں اور ان کے غلط کردار سے اپنے چاہیں تاکہ ہمارے اعمال نہ برباد ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا انہم یاخذون من اللیل کما تاخذون، نیکیاں تو اتنا کرتے ہوں گے کہ تمہارے جیسے تہجد گزار ہوں گے، کبھی ان کی تہجد کی نماز نہیں قضا ہوتی ہوگی۔ انہم یاخذون من اللیل کما تاخذون، وہ بڑے تہجد گزار ہوں گے جیسے تم تہجد کی نماز پڑھتے ہو، بڑی پابندی سے ایسے رات میں تہجد کی نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ صحابہ کرام کی بڑی حیرت، بہت زیادہ حیرت بڑھ گئی، حیرت بڑھی، اور یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے مسلمان ہوں گے، اپنے بھائی ہوں گے، تمہارے اندر کے ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے، تہجد گزار ہوں گے، نیکیاں اتنا کرتے رہے کہ تہامہ کی پہاڑیوں چوٹیوں کے برابر ان کی نیکیاں تھی، لیکن ساری نیکی اللہ نے رائگاں کر دی، کوئی ایک نیکی باقی نہیں۔ فَجَعَلَهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ذرات بنا کر کے فضا میں اڑا دیا۔ سب کچھ کرتے تھے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، نیکیاں تو بہت کرتے تھے لیکن حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے۔ ان کی حرام کاریاں اور حرام خوریاں جو ہیں ان کے سارے نیک اعمال کو برباد کر دیا۔ دوستو یہ چند احادیث بطور مثال کے ہم نے پیش کیا، اب آیت کا مطلب سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، نیکیاں کرو، اعمال صالحہ کرو، خوب کثرت سے اجر و ثواب حاصل کرو، لیکن ان کی حفاظت بھی کرو، ان کو بچاؤ، وہ محفوظ رہیں۔ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی برائی، کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے تمہاری نیکیاں رائگاں کر دی جائیں، برباد کر دی جائیں۔ ایسے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج جو چیز ہم بتانا چاہتے تھے وہ یہ کہ نیکیوں کو، اپنی نیکیوں کو حرام کاموں سے بچاؤ، حرام کاری سے بچاؤ۔ اگر ہم گناہ کبیرہ، منکرات اور محرمات، حرام چیزوں سے نہیں بچائیں گے تو ہماری نیکیاں رائگاں کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ
ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم تمام ساتھیوں کو ایسے گناہ، ایسے اعمال، ایسے منکرات سے بچائے جو نیکیاں برباد کر دینے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرنے کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور ہمیں منکرات اور برائیوں سے بچائے، ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بچائے۔ آئندہ انشاءاللہ اسی سلسلے کی کچھ اور باتیں ہم کہیں گے تاکہ ہم اور آپ سنیں اور ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دینے، برباد کر دینے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔